اس ویڈیو میں آپ کو شب برات کس طرح گزارنی ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نیک اعمال کرنے ہیں، وہ بھی بتاؤں گا، اور اس نصف شعبان یعنی شب برات میں کن بدبختوں کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ 6 لوگ بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے، اور اس ماہ مبارک کی عظمت اور شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ آپ اگر اس حدیث کو سامنے رکھ لیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہو سکتی ہے اس مہینے کی، اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا مہینہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو کس قدر یہ بابرکت، کس قدر عظیم الشان، کس قدر عظمتوں والا یہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی بے شمار برکات ہیں، اور اس مہینے میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی عطا فرمائی کہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک انعام دیا ہے، ایک تحفہ دیا ہے، ایک چانس دیا ہے ان کو بخشنے کا، ان کو رزق دینے کا، ان کو اولاد دینے کا۔ تو وہ شب برات ہے، یعنی جب نصف شعبان گزر جائے، 15 دن گزر جائیں، تو اگلی جو رات آتی ہے وہ نصف شعبان کی رات، جسے شب برات کہتے ہیں۔ آپ اس نام سے ہی اندازہ لگائیں کتنا خوبصورت اور کتنا ایک بندہ مومن کے لیے یہ مبارک نام ہے، شب برات، یعنی نجات کی رات، جہنم سے آزادی کی رات۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں کو، اپنے ماننے والوں کو ایک تحفہ دیا ہے کہ میں تمہیں ایک چانس دے رہا ہوں، آ جاؤ اور اس رات میں مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے بخشش طلب کرو، مجھ سے رزق طلب کرو، جو بھی تمہاری جائز حاجت ہے میری بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو بڑی ہی بابرکت رات اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو عطا فرمائی، وہ ہے نصف شعبان یعنی شب برات کی رات۔ اب اس حوالے سے بہت سارے دوستوں نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا اور کمنٹ باکس میں بھی پوچھتے رہے کہ نصف شعبان کب ہے اور اس رات کو ہم کس طرح گزاریں، کون سے اعمال کریں۔ تو انشاءاللہ ان تمام دوستوں کے لیے یہ ویڈیو میری طرف سے ایک تحفہ ہے۔ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے شعبان المعظم کی نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کس طرح گزارنی ہے، تو یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو شب برات کس طرح گزارنی ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نیک اعمال کرنے ہیں، وہ بھی بتاؤں گا، اور اس نصف شعبان یعنی شب برات میں کن بدبختوں کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ 6 لوگ بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ انشاءاللہ جلدی میں ویڈیو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ یاد رکھیں یہ سال میں ایک دن آتا ہے، سال بعد ایک رات آتی ہے۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ پچھلے سال کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن ایسے تھے جو موجود تھے لیکن آج وہ نہیں ہیں، اس دنیا سے چلے گئے۔ آج ہمارے پاس اگر موقع ہے، وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہوا ہے، موقع ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور شب برات جو آ رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ویڈیو پوری اس لیے بھی دیکھیں کہ اس میں وہ 6 لوگ میں آپ کے سامنے وہ بتاؤں گا کہ جن کی اس ماہ مبارک کی بابرکت گھڑیوں کی جو شب ہے، شب برات، اس میں بھی ان بدبختوں کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ شب برات ہے کب۔ یاد رکھیں شب برات 25 فروری بروز اتوار کا دن گزر جائے، سورج جب غروب ہو جائے تو پھر سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات ہے، اور یہ رات شروع ہوگی سورج غروب ہوتے ہی، اور اس کے بعد یہ ختم ہوگی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری شب برات کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کو کنفرم ہو گیا، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر مجھے واٹس ایپ پر آپ میسج کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی اس کی تاریخ۔ اب شب برات میں کن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، وہ 6 لوگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اس رات میں کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نیک اعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں یہ 6 لوگ
جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، یہ کتنے بدبخت ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، یہ اتنی بابرکت رات ہے جو شب برات ہے، شب نجات ہے، کہ اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت، وہ دریائے رحمت اس قدر جوش پر ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دے دوں، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا میں اسے اولاد دے دوں۔ تو یعنی اس کی بارگاہ سے خود صدائیں آتی ہیں، اور اس قدر دریائے رحمت اللہ تعالیٰ کا جوش پر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی بندے کی مغفرت نہیں ہو رہی تو وہ کس قدر بدبخت ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بابرکت رات ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما کر جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ بندوں کو نجات دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر جن لوگوں کی بخشش نہیں ہو رہی، مغفرت نہیں ہو رہی، تو وہ آپ اندازہ لگائیں کس قدر بدبخت لوگ ہوں گے۔ وہ 6 لوگ کون سے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلا شخص ہے شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ اس بندے کی مغفرت نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی اس بابرکت رات میں بھی، جس رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے صدائیں آ رہی ہیں کہ مغفرت طلب کرو، میں بخش دوں گا، معافی چاہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اس بندے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا جو شرک کرنے والا ہے۔ جب تک وہ پکی سچی توبہ نہ کر لے اور دوبارہ یہ گناہ نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں۔ دوسرے نمبر پر ہے عادی شرابی، یعنی جس نے شراب پینے کی عادت بنا لی ہوئی ہے۔ جس طرح لوگ کھانے کے ساتھ پانی پیتے ہیں یا عام طور پر پانی وہ پینا وہ ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح جن لوگوں نے شراب پینے کی عادت بنا لی ہوئی ہے، عادی شرابی ہیں، تو ان لوگوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ پکی سچی توبہ نہ کر لیں اور دوبارہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ نہ کر لیں، تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر زنا کرنے والی عورت یا مرد، چاہے وہ مرد ہو یا عورت جو زنا کرنے والے ہیں، ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی اگر وہ توبہ تنسوح نہ کریں، پکی سچی توبہ نہ کریں تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان، چاہے ماں کا نافرمان ہو یا باپ کا نافرمان ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نافرمان ہو، اس کی مغفرت، اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ نہ کر لے۔ پانچویں نمبر پر چغل خور آدمی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا اس رات میں جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ اور چھٹے نمبر پر قطع رحمی کرنے والا، اس بندے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ آپ کے اندر موجود ہے تو خدا را یہ رات آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لیں اور اس رات کی رحمتوں میں سے ضرور حصہ آپ بھی سمیٹیں، اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کریں۔ اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرمایا آدم کی ساری اولاد سے خطا ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد، خطا ہو جانے کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ تو اب تو وقت ہے، اب تو یہ ماہ مبارک میں یہ جو شب آ رہی ہے اس سے پہلے توبہ کریں اور شب برات کی رات اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر اپنے گناہ پر معافی مانگیں، وہ معاف کر دے گا، لیکن پکی سچی توبہ کریں۔ تو یہ وہ 6 لوگ تھے۔ اب اس رات کو، یہ جو ماہ شعبان المعظم کی رات آ رہی ہے، نصف شعبان، شب برات، آپ نے اس رات کو کس طرح گزارنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں؟ تو یاد رکھیں، ابھی میں آپ کو کچھ کام بتاتا ہوں، آپ نے یہ کام کرنے ہیں، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس رات کی رحمتوں میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس رات میں درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ کوئی بھی درود شریف جو آپ کو زبانی یاد ہے، زبانی یاد نہیں اوپر سے دے کر پڑھ لیں، آپ درود شریف ضرور پڑھیں، کم از کم اس رات میں آپ نے 313 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اس رات میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
جیسے ہی شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کرام پوری توجہ کے ساتھ قرآن میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کو اپنا امام بنا لے تو قرآن اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ نے اس رات میں، اس سے پہلے بھی جتنے دن باقی ہیں، آپ اس میں قرآن کی آپ مصروف ہو جائیں، قرآن پڑھتے رہیں ترجمے کے ساتھ، زبانی آپ کو جس طرح بھی قرآن پڑھنا آتا ہے آپ پڑھیں، قرآن کو یاد رکھیں، پڑھیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس شب میں تو ضرور آپ نے کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اس رات کو قیام کرنا ہے، یعنی نفلی عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نفلی عبادت آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ ادا کریں، اور پھر ہو سکے تو مغرب کی نماز کے بعد آپ صلاۃ الاوابین ادا کریں، اور ہو سکے تو آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں۔ اسی طرح ہو سکے تو آپ نماز تسبیح پڑھیں، یعنی اس رات میں آپ نے نفلی قیام، فرض نماز عشاء کی پڑھ لی، اس کے بعد آپ ان نوافل میں سے کوئی نوافل ادا کر لیں۔ اگر آنکھ لگ جائے رات کو تو جس وقت بھی آنکھ کھولے اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو قیام کرنا ہے، قیام کرنا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شب برات آئے تو رات کو قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، یعنی شب برات جو ہے ساری رات آپ عبادت میں گزاریں، صبح فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت جو ہوتا ہے آپ وہاں سحری کر کے آپ دن کو روزہ رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ رات کو قیام کرنا ہے، پہلے درود شریف پڑھیں، پھر تلاوت قرآن کریں، پھر آپ نے نفلی عبادت کرنی ہے، اور چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے توبہ و استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس رات کو کثرت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ آپ نے حدیث شریف سنی کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتا ہے، نجات دیتا ہے، انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو آپ نے توبہ و استغفار کثرت کے ساتھ کرنی ہے۔ ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر پوری لگن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیرا کر مغفرت طلب کرے، تو انشاءاللہ اس رات کی ضرور اسے برکات نصیب ہوں گی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔